بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے زیر اہتمام منعقدہ فلاح انسانیت کانفرنس کے موقر صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، امیر ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر اور دیگر ضلع جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک جماعت کے صف اول کے معزز اور معتبر خطبہ کرام، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اور ملت کے علماء کرام، اہل علم اور قائدین، جماعت کی معتبر اور قابل قدر شخصیات، اور یہاں تشریف فرما علاقے کے ہمارے سیاسی لیڈران اور رہنما، اور کانفرنس کی اس عظیم گراؤنڈ میں تشریف فرما ہمارے معزز جماعت و ملت کے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، انسانیت کی فلاح کا راستہ اسلام کی نظر میں توحید ہے۔ سماج اور معاشرے میں امن اور پیس کا اصل راستہ توحید سے ہو کر کے جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اس وقت تک صحیح امن اور شانتی نہیں مل سکتی جب تک کہ اس معاشرے میں ایک اللہ اوپر والے کا صحیح ایمان اور آستھا نہ ہو۔ ہم مسلمانوں کو کم سے کم اس نظریے کو، اس بنیاد کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ ہم مردوں کو، ہماری دینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہ نجات کی اصل راہ ایمان اور توحید کی راہ ہے۔ پہلے یہ کنسپٹ ہمارے ہاں کلیئر ہونا چاہیے، قطعی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی نجات کے لیے بہت ساری بنیادیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی اینٹ توحید ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی اور جتنے انبیاء آئے
انسانیت کی نجات اور فلاح کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، سارے لوگوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اور اپنی امت کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی، اور اس بات کو کلیئر کٹ کیا اللہ کی طرف سے کہ تمہاری کامیابی کی بنیاد توحید میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھیے، آپ نان مسلم میں، ادر کمیونٹیز میں اپنا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے بیچ میں اتر کر کے ان کی کامیابی کی جب بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، انسانوں، ہمارے سماج کے لوگوں، چھوٹے بڑے، تمہاری کامیابی کی بنیاد اللہ کی توحید میں ہے، ایک اللہ کی بھکتی اور عبادت میں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بھکتی اور عبادت ایک کی ہوگی، ایک کا تصور تمہارا بھی ہے کہ وہی اللہ ہے، سارے انسانوں کا تصور ہے کہ وہی سب کچھ ہے، وہی اصل مالک ہے۔ تو اصل مالک جب وہی ہے، ہر ایک کی نگاہ، ہر ایک کی انگلی اوپر والے کی طرف اٹھتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اوپر والا ہی اصل بھکتی کا حقدار ہے، اسی کی بھکتی میں کامیابی ہے سارے انسان کی، ساری انسانیت کی، سارے سماج کی۔ کیا اس نقطے کو، کیا اس کنسپٹ کو جو اتنا عام ہے لیکن بہت اہم ہے، ہم میں کا ہر آدمی دل کے گہرائی میں یقین کے ساتھ مان کر کے چلتا ہے؟ جب ہم ایک بنیاد پر یقین کے ساتھ چلیں گے تو اس بنیاد پر اور اس یقین پر دوسروں کو ہم دعوت بھی دے سکیں گے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی بنیاد اسی میں ہے کہ ہم تو ایک اللہ کو اکیلا معبود برحق مانتے ہی ہیں۔ آپ بھی کہتے ہو وہی سب کچھ ہے اوپر والا، تو آپ کے لیے بھی اوپر والے ہی کی بھکتی میں نجات ہے۔ فلاح انسانیت کانفرنس کی دعوت کا پہلا بنیادی سبق یہی ہے، اور اسی سبق کو لے کر کے آپ آئے تھے۔ آپ اوروں میں جو دعوت آپ دیتے تھے، اور وہ دعوت سارے انبیاء کی دعوت وہی رہی کہ سارے انسانوں کی نجات کی بنیاد توحید میں ہے، ایک اوپر والے کی بھکتی اور عبادت میں ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے، اس اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑا مان لیتا ہے، تو اس کا ہر حکم، اس کی ہر ہدایت، اس کی ہر گائیڈنس، اس کی ہر رہنمائی ماننے کے لیے وہ پابند ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک مسلمان اللہ کی توحید والا ہو جاتا ہے ایک انسان، تو اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے انسان کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کمیونٹی سے، کسی رنگ و نسل سے، کسی بھی لینگویج کے بولنے والے ہوں، کوئی بھی ان کا اپنا طریقہ ہو، ان سارے لوگوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب ان کے لیے اس کو فکر ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اس کو لالچ ہوتی ہے، اس کو ہرس ہوتی ہے کہ جس کامیابی کی چیز ہم نے حاصل کر لی ہے، یہ سارے اللہ کے بندے جو نان مسلم ہیں یہ بھی اسی کامیابی کی راہ پر آ جائیں۔ ان کے لیے لالچ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور ان کے لیے سارے جتن کرتا ہے جو جتن اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور جو جتن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اتنی فکر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے، نان مسلمز کے لیے اتنی فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی پڑی کہ اے میرے نبی، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اگر لوگ توحید اور ایمان پر نہیں آئے؟ یہ فکر کیوں تھی؟ یہ فکر اس لیے تھی کہ اگر انسان اور انسانیت اللہ کے صحیح دین پر، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اوپر والا سب کچھ ہے، اگر اس کی بھکتی نہیں کرتا، اس کی گائیڈنس میں نہیں چلتا، تو یہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، فساد پھیلے گا، اور مرنے کے بعد اس کی جو زندگی ہے وہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، وہ زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اتنی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ فلاح انسانیت کانفرنس کا یہ اسٹیج جہاں دوسروں کو دعوت دیتا ہے، وہاں اس سے پہلے اپنے کو، اپنی جماعت، اپنی کمیونٹی، اپنی ملت کے ہر چھوٹے بڑے کو یہ سمجھاتا ہے، یہ اپیل کرتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا درد غیروں کے لیے،
ہمارا اور آپ کا غم غیروں کے لیے، ہماری اور آپ کی فکر غیروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ مشکلات بھرے سماج میں، خطرات بھرے سماج میں، دین اور اسلام کا کلچر اور تہذیب کے سنبھالنے میں مشکلات بھرے حالات میں یہ بہت کٹھن ہے کہ آدمی سمجھے، لیکن جب وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ مشکلات کے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے تئیں، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے فکر مند تھے کہ یہ سماج کہیں دنیا اور آخرت میں برباد نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس فکر کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ آج ڈیموکریسی سسٹم میں ہیں، جمہوری ملک میں ہیں، بہت سارا آزادی، بہت سارے فریڈم اس قانون اور سسٹم کی وجہ سے ہمیں حاصل ہیں۔ اس کو بھی ہمیں اپنے ملک کے حالات میں بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہماری ضلعی جمعیت کی یونٹوں میں ہوتی ہو تو آپ سمجھیے کہ اسی فریڈم کی یہ برکت ہے، اسی فریڈم کا یہ رزلٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کی ہم ناقدری نہیں کر سکتے۔ البتہ اس فریڈم کے اور ڈیموکریسی سسٹم میں آزادی میں مشکلات پیدا کرنے والی جو سوچ ہے، جو کنسپٹ ہے، جو دماغ چلتا ہے، اس کے تئیں البتہ ہم اس اسٹیج سے افسوس ظاہر کرتے ہیں، اور افسوس ان لوگوں کو بھی ہونا چاہیے، ان لوگوں کو بھی ہے جو ڈیموکریسی کی قیمت اور جو جمہوریت کے صحیح معنی کو ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ ملک میں ہر ایک کے لیے آزادی ہے، ہر ایک کے لیے فریڈم ہے، ہر مذہبی کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کو، ہر آستھا رکھنے والے کو اپنے مذہب، اپنے آستھا کے پرچار کی آزادی ہے۔ اس آزادی کو کسی بھی طرح سے اگر کہیں بھی کسی بھی سمجھ اور کسی بھی صورت میں اگر رکاوٹ کی کوئی صورت پیدا کی جاتی ہے تو وہ افسوس کی چیز ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ہندو مسلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، تعلقات کی ضرورت ہے۔ ہندو مسلم کے بیچ میں بہت ساری بنیادوں پر یکجہتی اور تال میل کی ضرورت ہے۔ اس تال میل کی ضرورت ہے جو تال میل ہمیں ہمارے مذہب پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے دین پر ہمیں باقی رکھتے ہوئے وہ تال میل ہم لے کر کے چل سکیں۔ یعنی ایسا تال میل کہ ہم ہندو مسلم کے ساتھ مل کر کے سیاست کریں، مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے تجارت کریں، مسلمان غیر مسلموں کے نیٹ ورک میں اتنی بڑی میجارٹی میں رہتے ہیں تو اس طرح رہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیریکٹر اور اپنا عقیدہ پیش کیا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ ہمارا تمہارا تعلق ہر گراؤنڈ، ہر میدان، ہر پہلو سے ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جس کی بھکتی کرتے ہو ہم اس کی بھکتی کر سکیں، اور ہم جس کی بھکتی کرتے ہیں اس کی بھکتی کے لیے تمہارے اوپر کوئی زور نہیں، کوئی جبر نہیں۔ کمزور آدمی کبھی کسی سماج میں زور و جبر کر سکتا ہے؟ وہ ظالم ہے وہ لوگ جو اپنے مذہب کے، اپنے ڈیموکریسی سسٹم کی دی ہوئی آزادی کے باوجود بھی ظلم کریں اور زور ڈالیں۔ اسلام زور ڈالنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، عقل دیا، سمجھ دی، نیچر پر پیدا کیا، ان کے نیچر کے خفتہ صلاحیتوں کو جگاؤ، جو دب گئی ہے اس دبی ہوئی چیز کو باہر لاؤ، سمجھاؤ کہ جب سب کہتے ہو کہ ہمارا مالک ایک ہے تو صرف جب سب کا مالک وہی ہے، ایک ہی ہے، تو اسی کی بھکتی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے باوجود بہت ساری کمیونٹی کے بیچ میں ہم جیتے ہیں، ہم رہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہر ایک کو اس کا حق ملتے رہنا چاہیے، ملنا ہی چاہیے کہ آپ اپنے دھرم پر چلتے ہیں تو آپ اپنے دھرم پر چلیں، ہم اپنے دھرم پر چلتے ہیں تو ہم اپنے دھرم پر چلیں، ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایک میجارٹی کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کمزور لوگوں کے سلسلے میں ان کی جائز سماجی، مذہبی، سیاسی آزادی کے سلسلے میں کوئی روڑا اور کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ وہ لوگ کمزور ہیں، وہ کمزور ہیں
جو اپنے مذہب اپنے کلچر کی ایماندارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر دلوں کو نہ فتح کریں بلکہ اس کے لیے ناجائز پاور کا استعمال کریں، وہ کمزور ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی سچائی کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی طاقت استعمال کرتا ہے تو وہ تو اپنے سسٹم میں بھی کمزور ہے، اپنے ڈیموکریسی پر بھی یقین کم رکھتا ہے، اور اپنے اس اخلاق اور کیریکٹر کے لیے سماج میں بھی کمزور ہے جو اخلاق اور کیریکٹر ہمیں سبق دیتا ہے کہ سب کو حق ہے، سب کو آزادی ہے۔ یہ معلوم نہیں کتنے مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، کتنی زبانوں کو بولنے والے کا ملک ہے، کتنی آستھاؤں کے رکھنے والے لوگ اس ملک میں بستے ہیں، سب کو آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز، اور ہمارے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ مشکل حالات میں اگر کچھ لوگ مشکل حالات پیدا کریں تو انہیں تو ہم سمجھائیں کہ آپ، ہمارے سمجھانے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے، جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے، جو کنسپٹ وہاں سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں بہت صاف بات یہی ہونی چاہیے کہ بھئی مذہب کا مسئلہ آپ کا ہمارا بالکل الگ ہے، ہم ہر مسئلے میں ایک ہیں، مذہب کے مسئلے میں آپ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ لکم دینکم ولی دین کا تصور بہت مضبوطی کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے، ہر مرد و عورت کو، کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہمارے کسی پڑوسی کے لیے جس کا مذہب دھرم دوسرا ہے اس کا اپنا دین ہے تو اس کے لیے اس کا دھرم اور دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دھرم اور دین ہے۔ دھرم میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان اور توحید کے ساتھ کہ اللہ کے مقابل میں کوئی اور بھی بھکتی کے لائق ہے، کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم اللہ کی جے جے کار کے سوا کسی کی جے جے کار نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے سجدے کے سوا کسی سورج اور چاند کو نمسکار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم تو جس دین کو مانتے ہیں اس دین اور اس توحید کی حفاظت کے لیے تو ہمیں ہدایت ہے کہ ہماری جان لے لی جائے، بوٹی بوٹی ہمیں کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ہم آپ کے لیے ساری قربانی دے سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بوٹی بوٹی مار کر کے کہو کہ سوریہ نمسکار آپ کرو، سورج کا سجدہ آپ کرو، فلاں کا سجدہ آپ کرو، فلاں کی جے جے کار کرو، یہ سب مخلوق ہیں، اللہ کے یہ خالق نہیں ہے، ان کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہر مسئلے میں ساتھ ہیں، ہر مسئلے میں ساتھ ہے، سماج میں، تجارت میں، معاشرے میں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں، سوشل ایکٹیویٹیز، ایجوکیشن ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ہر ایکٹیویٹیز میں ہم مل کر کے کام کریں گے، لیکن ہمارا مذہب الگ ہے، آپ کا دھرم الگ ہے، اور اس میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ مکہ کے حالات ہر مسلمان مرد و عورت کے سامنے رہنا چاہیے، اور ملک کے موجودہ حالات کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس کی ناقدری نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ہیں پولیٹیکلی، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، مذہبی سطح پر، جو ملک کے سامنے چیلنجز ہیں، دو قوموں کے بیچ میں لڑانے کی جو ذہنیتیں چلتی ہیں، اس کے خلاف بات کرنے والوں کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طاقت کو کی قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ملک میں کبھی بھی بدامنی نہ ہو۔ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ لے کر کے چلنا ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلم یہ دو دھڑے بندی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دو دھڑے بندی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں آزادی اگر ملے اور یہ کہا جائے کہ ہندو اور مسلم الگ الگ ہو جاؤ تو آزادی مل جائے گی، تو مولانا نے کہا تھا کہ ہم ایسی آزادی قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک رہتے ہوئے ہمارا مذہب، ہماری عبادت، ہماری بھکتی، ہمارا معبود برحق اور اس کے عبادت کا جو طریقہ ہے وہی ہمارے لیے ہے۔
آپ کے لیے جو طریقہ ہے وہ آپ کے لیے ہے، یہ اپنا سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اسی دعوت کو دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، انسانیت کا اسلام کے تئیں جو مسئلہ ہے وہ بہت واضح ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، نہیں ہو سکیں تو ہمارے صدر کانفرنس کچھ باتیں کہہ دیں گے۔ میں تو مہمان تھا، مجھے آپ بہت سارے بھائیوں اور ذمہ داروں کی اصرار کی بنیاد پر آپ کے سامنے آنا پڑا، کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کہنی پڑی، لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم اپنے 80% سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں 20% یا اس سے کم مسلمان رہتے ہیں۔ ہمارا کیریکٹر عقیدے کے ساتھ پورے سماج میں سب سے بلند ہونا چاہیے، سب سے بلند۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مسلمانوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا کیریکٹر سب سے بہتر ہو۔ وہ کیریکٹر اپنے لیے بھی، وہ کیریکٹر اپنوں کے لیے بھی، وہ کیریکٹر غیروں کے لیے بھی، ادر کمیونٹیز کے لیے بھی، نان مسلم کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے کہ مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اس کا بھائی ہے ہی ہے، وہ تو اس کا بھائی ہے ہی ہے دھرم میں، مذہب میں، لیکن جو مذہبی بھائی نہیں ہے، ہمارا ہندوستانی بھائی ہے، ادر مذہب ادر سیکٹ پر چلنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نان مسلم پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ نان مسلم بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بد دعا کرے گا ظالم مسلمان پر تو قبول کرے گا۔ ہمارا یہ دھرم ہے، ہماری یہ دعوت ہے انسانیت کے تئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے نفع پہنچانے کا کام کرے۔ ہم اس سچائی کو، اس انسانیت کی سوچ کو جو اسلام کی سوچ ہے، ہمیں لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے عمل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے، پوری خوشی کے ساتھ، کہ جن بھائیوں نے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ہاتھ کو مضبوط کیا اور ان کے پلیٹ فارم پر اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی، ان ذمہ داروں کو، ان معاملین کو، ان بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ان تمام کارکنوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور ہم سب جو یہاں حاضر ہیں، ہمارے علماء اور ہمارے یہاں اہل علم اور ائمہ اور آپ تمام حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ایسے ہی اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ اسلام کا خالص میسج اور پیغام ریز کرنے کے لیے اس طرح سے منظم، اس طرح سے محترم اور اس طرح سے میسج فل اسٹیج قائم کرتے رہنے کی توفیق دے، جس سے ہماری بات اپنوں سے غیروں تک پہنچے، اور جس سے ہمیں طاقت ملے، ہمیں حوصلہ ملے، ہماری اجتماعیت کا مظاہرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔